بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رمضان تبسم۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنانے والا ہوں کہ شیطان نے ان پر کیسے حملہ کیا۔ آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی وادی میں چلے تو شیطان نے حملہ کیا کہ اتنا حسین بیٹا اور اکلوتا بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں جو تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ابراہیم تو ایک فضول کام کے پیچھے لگ گیا ہے۔ کیا پہلے بھی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا؟ جب نہیں دیا تو تو خواہ مخواہ ایسا کیوں کام کر رہا ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماریاں۔ شیطان وہاں سے بھاگا اور حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تیرے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی عورت تو نہیں تھی، یہ بھی تو خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ جواب دیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اماں نے فرمایا اگر خدا کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں لاکھ اسماعیل ہوں تو خدا کے حکم پر قربان ہو جائے۔ شیطان وہاں سے بھی خیب و خاسر اور ناکام ہوا تو وہاں سے بھاگا اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ تیرا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام محض ایک خواب دیکھ کر تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاگل کے بچے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ اس کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اگر خدا آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو میں خدا کے حکم پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہاں سے بھی ناکام ہوا اور آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس کو کنکر مارے جا رہے ہیں۔ یہ قدرت کا انتقام ہے۔ بس امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ تمام دیکھنے والوں کی دلی تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرمائے۔ آمین۔